بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذر، ذال کے مخرج کو سافٹ پڑھیں گے اور را کو ہیوی۔ فذر نی، یا مدہ ہے لانگ ہوگا نی۔ ومئی، یہاں پہ نون اسکپ ہوگا، میم یا سے ملے گا۔ ومئی یو کذ، اچھا جب بھی تجدید یعنی مشدد آئے تو اس کو تھوڑا پریس کرتے ہیں، ہولڈ نہیں کرتے، پریس کرتے ہیں۔ یکذبو بہذا الحدیث، حدیث نہیں پڑھنا، یعنی سا کے مخرج کو سافٹ رکھنا ہے۔ حدیث، اللہ کی پناہ یہ اتنی خطرناک آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقل، جو میں انشاءاللہ آپ کو تفسیر میں یہ ساری چیز بتاؤں گی، اب اس کا ترجمہ ہے لہٰذا اے نبی، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سنستد، یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، تدریجوہم، یہاں پہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میم کے اوپر مشدد ہے، اور جس میم کے اوپر سکون ہے ہم اس کو اسکپ کر دیں گے۔ ہم من، یہاں پہ اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، یعنی یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ من جلدی پڑھیں گے، من حی، یہاں پہ حرف لینے جلدی پڑھیں گے، حی ثو لا یعلمون، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لی، یا مدہ ہے لانگ ہوگا، لی لہم، ان، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، ان نہ، کئی حرف لین ہے، کئی، دی، یا مدہ لانگ ہوگا، دی متین، اللہ فرما رہا ہے اور میں انہیں دھکیل رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألوہم قلقلہ ہو رہا ہے، اجرن، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ جو الف ہے نا اس کے اوپر کوئی سائن نہیں، تو اس کو اسکپ کر کے ہم، کیونکہ دو تنوین کے بعد جو ہے 15 لیٹر میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا، اجرن فہم مم، غنہ ہو رہا ہے سب جگہ، فہم مم غین کا مخرج آتا ہے جب جزم کے ساتھ، تو اس کو چلنے دیتے ہیں آواز کو، جب روکیں گے نا تو یہ پھر باؤنس بیک کر جائے گا، کلکلا ہو جائے گا۔ عموماً لوگ پڑھتے ہیں مم نہیں، مم من، اچھا یہ والا میم نا آگے جو آگے میم ہے اس سے ملے گا، مم، میں بھی اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ کیا ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہیں، مثقلون، دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہا ہے۔ اب آئیے اس کو تلاوت اور پھر تفسیر اس کی جان لیتے ہیں۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون ام عندهم الغیب فہم یکتبون۔ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو مجھے اور اس قرآن کو جھٹلانے والوں کو میرے حوالے چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نہ ان سے بحث کریں نہ لڑیں، ان کا حساب میں خود لوں گا، آپ اپنا کام کرتے رہیں جو آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، باقی آہستہ آہستہ
استدراج کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ پکڑنا، جیسے شکاری جانور کو پہلے جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو کھانا کھلاتا ہے، پھلاتا ہے، اس کو موٹا کرتا ہے، پھر ایک دم اس کو اپنے جال میں پھانس لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجئے، میں ان کو دیکھ لوں گا، یہ بہت مجھے جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ کہتے ہیں، اب یہ میرا کام ہے، اب میں ان کو آہستہ آہستہ پکڑوں گا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، عزت بڑھ رہی ہے، تو ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں سے پلٹ آئیں، لیکن یہ اگر نہیں پلٹیں گے تو اچانک عذاب آ پکڑے گا انہیں، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ املی جو ابھی آپ نے پڑھا تھا، املی کا مطلب ہے لمبی رسی، یعنی ڈھیل دے دینا، جیسے بکری کو نہیں آپ ایک کھوٹے سے باندھ دیں اور تھوڑا سا اس کی جو رسی اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں تاکہ یہ جا کے اپنا چارہ کھا لے، تھوڑا سا ٹہل لگا لے، ہوتی وہ بندھی بھی ہے لیکن تھوڑا لمبی سی ہوتی ہے، تو رسی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے ہیں۔ قیدی متین، میری چال بہت پختہ ہے، جب میں پکڑوں گا تو کوئی اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ اللہ گناہ پر بھی نعمتیں دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ استدراج ہے، یعنی اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ آیت نمبر 46 میں، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ یعنی یہ تعاون کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ مکے کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک طعنہ دیتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ محمد دین کی تبلیغ کے لیے پیسے لیتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے کبھی ان سے کوئی پیسے مانگے؟ نہیں، بلکہ الٹا کفار کو تو دین قبول کرنے کے جو ہے پیسے دیے جاتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا۔ اس بوجھ کے ڈر سے وہ ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ حق کی دعوت دینے والے کا مقصد دنیا نہیں آخرت ہوتی ہے۔ اچھا، مشرک کہتے تھے اگر قیامت آئے گی تو ہم بچ جائیں گے کیونکہ ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے، ہمیں جنت مل کے رہے گی۔ اللہ پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی غیب کی کتاب ہے، کوئی علم ہے، تم کہیں لکھ کر آئے ہو کہ تم جنتی ہو؟ نہیں، یہ سب ان کا وہم گمان تھا اور شیطان کے بہکاووں میں یہ آ گئے۔ اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہے تو پھر یہ یاد رکھے کہ وہ بہت جلدی پکڑا جائے گا، اور جنت کو جہنم کو مذاق نہ لے۔ غیب کی باتیں صرف اللہ کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی تبلیغ کا جو کام ہے وہ جاری رکھیں۔